الف کا ابیات چل رہے ہیں۔ ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو۔ ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو۔ یہی نفس جو دنیا کو گمراہ کرتا ہے میرے ساتھ بالکل صحیح ہے، سیدھا تیر کی طرح سیدھا ہے۔ میں نے اس کو تیر کی طرح سیدھا کیا ہوا ہے، سیدھا اساڈے ہمارے ساتھ بالکل سیدھا ہے۔ زاہد عالم آن نوائے، زہد و ریاضت کرنے والے زاہد عالم آن نوائے، جتھے ٹکڑا ویکھے تھدھا ہو۔ زاہد عالم وہاں گر جاتے ہیں، وہیں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، خواہ حکمران ہو، خواہ دنیا ہو، خواہ کوئی بھی ہو، جتھے ٹکڑا ویکھے تھدھا ہو۔ آپ نے تھدھا کہتے ٹکڑا ہو گیا روٹی، تھدھا جس پہ گھی لگا، چپڑی روٹی، سمجھے؟ تھدھا پراٹھا کہہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے زاہد عالم آن نوائے، جتھے ٹکڑا ویکھے تھدھا ہو۔ زاہد اور عالم وہاں گر جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، وہاں گر پڑتے ہیں جہاں وہ دنیا دیکھتے ہیں۔ ٹکڑا ویکھے تھدھا تو مراد وہ دنیا جو جس کے لیے ان کو کشش محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی اس دی کرے سواری نفس کی، جو نفس کی سواری کرتا ہے، جو کوئی اس دی کرے سواری اس نام علادہ لدہ ہو، لدہ لیا، جو نفس کو قابو کر لیتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی طرف نہیں دیکھتا۔ راہ فقر دا مشکل باہو، فقر کا راہ بہت مشکل ہے۔ گھر ماں نہ سیرا ردہ ہو، گھر ماں سیرا حلوہ ردہ ہو پکایا۔ راہ فقر دا مشکل باہو، گھر ماں نہ سیرا ردہ ہو، فقر کا راستہ بہت مشکل ہے۔ اے ماں کا گھر میں پکایا حلوہ نہیں ہے جو آسانی سے کھا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں نفس کی طرف۔ نفس اور شیطان جو ہے نا، وہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے جبکہ شیطان جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فلاح جو دی ہے اور جن کو کہا ہے کہ وہ فلاح پا گئے، کہ وہ انہوں نے فلاح حاصل کر لی، وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس کا نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ دوسری آیت ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت نمبر 9 ہے یہ۔ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نے وہاں تھا تزکیہ ہو گیا، یہاں تزکیہ کر لیا۔ اب نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ ریاکاری، نفاق، حب دنیا، حب الشہوات، بغض، کینہ، حسد، غصہ، شہوت معدہ، شہوت الزوجہ، دنیا میں مشہوری حاصل کرنا کہ میں مشہور ہو جاؤں، زنا، مال و دولت، زر پرستی، طمع، ہرس، لالچ، جھوٹ، بہتان، گلہ گوئی، غفلت، تکبر، انانیت، عجب، خود پسندی،
فخر و غرور، بخل یعنی کنجوسی، غیبت، عصبیت۔ عصبیت اپنی قوم یا اپنا گھر یا اپنا خاندان خواہ غلط ہو اس کا ساتھ دینا، یہ عصبیت ہے۔ قوم پرستی، قبیلہ پرستی، مسلک یا فرقہ پرستی، ظلم و تشدد، اپنے اپنے علاقہ، قبیلہ اور قوم کی محبت، اپنے مذہبی سیاسی رہنماؤں کی محبت، خواہ شیطان کے چیلے ہوں، نفس کے امراض ہیں، یہ دل میں ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا، ان بتوں سے دل کو پاک کرنا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ مال پرستی، زن پرستی، جائیداد پرستی، یہ سارے نفس کے امراض ہیں۔ تو ان سے دلوں کو پاک کر لینا اور اللہ کا آ جانا، یہ تزکیہ نفس ہے، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ نفس کی 4 حالتیں ہیں یا 4۔ پہلا نفس امارہ ہے، اس کا سورہ یوسف میں ذکر ہے، آیت نمبر 53۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا امر کرتا، ارادہ کرتا۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ دنیا داروں کا ہوتا ہے، منافقوں کا ہوتا ہے، مشرکوں کا ہوتا ہے، کفار کا ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے یہ۔ اگر کوئی مسلمان چاہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور وہ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے اور اپنے اندر سے بیماریاں نکالنی شروع کر دے، تو پھر اس کا نفس ہمارا سے لوامہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، بعد میں وہ آپ کو اندر سے ملامت کرتا ہے، اسے ملامت کرنے والا نفس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 1 اور 2۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، خبردار میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، نیز قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ اندر سے ملامت کرتا ہے، پھر انسان اور ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتا جاتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے نا ملامہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے باز رکھا، یعنی خواہشات نفسانی، ہوا کا مطلب خواہشات نفسانی سے باز رکھا، ایسے شخص کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ اب اس نفس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کہ انسان کو ان گناہوں کے نزدیک نہیں جانے دیتا، پہلے ہی کسی طریقے سے روک لیتا ہے، ڈرا دیتا ہے، خوف زدہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے روک دی۔ تیسری حالت ہے، اور آخری حالت جو ہے نفس کی، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اللہ کی طرف۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، کہتا لوٹ اللہ کی طرف، ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، پس میرے خاص بندوں کے حلقے میں شامل ہو جا اور میری بہشت یعنی قرب و وصال کی بہشت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس کی 4 حالتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب نفس ہے کیا؟ میں نے ابھی بیت پڑھا ہے، اب نفس ہے کیا؟ آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا نا بت ان کا مٹی سے، پھر اللہ پاک فرماتا فَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، میں نے اس میں روح پھونکی، تو آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا گوشت میں تبدیل ہوا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ نفس ہمارا دنیا داروں کا ہوتا ہے، نفس لوامہ دوسرا جو ہے طریقت والوں کا ہوتا ہے، نفس ملہمہ تیسرا حقیقت والوں کا ہوتا ہے،
اور نفس مطمئنہ معرفت پہ جو پہنچ جاتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ یہ حضرت سخی سلطان بہو نے کہا ہے۔ وہ اب دو جسم ہو گئے، ایک وہ بت، ایک وہ جو اندر ڈالے گرو، جس سے وہ ہلے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ یہ عمل آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ماں کے پیٹ میں یہ عمل دہرایا جاتا ہے، فَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِی، بچہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء، ہارٹ، جو بھی اعضاء حرکت کرنے لگتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پارک ہوتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، وہ یہ تلاش نہیں کر سکتے یہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک مردہ جسم تیار ہو گیا، اس میں یک دم حرکت شروع ہو گئی، اور جب حرکت نہ محسوس ہو وہاں پریشان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اندر داخل کیا جاتا ہے وہ روح ہے۔ اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی روح داخل کی، لیکن اس دنیا میں حدیث لے لیں یا کہ صوفیہ کرام کے قول نے بڑے سے نام دیے، میرا دل، قلب، روح، باطن، انر سیلف انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو باڈی جو بت ہے، جو جنہوں نے کسی انسان کو دیکھا نہلایا ہے وہ جانتے ہیں یہ اتنی بے بس ہے کہ جب انسان کی سے روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے تو کپڑے بھی نہیں اتارے جا سکتے۔ میں نے غسل دیا ہے اپنے والد صاحب کو اور اپنے سسر، اور مجھ سے دونوں دفعہ کاٹ کر اتارے کینچی سے، اتنے بازو اکڑے، اترتا ہی نہیں بازو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سیلف، نفس کو آسان زبان میں سمجھنا ہو، آسان ترین زبان میں نفس کو سمجھنا ہو تو یہ سر سے پاؤں تک میں جو بیٹھا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ نفس ہے، اور اس کو سمجھنا ہو تو ایک آیت ہی کافی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ وہ وہاں سے آتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے، خواہ کامیاب ہو خواہ ناکام ہو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کو آپ نہلاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں، گل سڑ جاتا ہے، سوائے ان کے جن کا نفس مطمئنہ ہوا ہو۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کرنے کے لیے یہ دونوں جسموں کو ایک کرنا ضروری ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح کے جسم پر غالب آ جانے کا نام دین ہے۔ جس کی روح جسم پر غالب آ گئی، خصوص الحکم میں فرماتے ہیں جس کی روح جسم پر غالب آ گئی اس کا دین ٹھیک ہے۔ تو اس کا قرآن میں یہ ذکر ہے، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، نور پر نور چڑھا ہوا ہے۔ تو جب روح نور ہے، جب نور اس جسم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے تو نور پر نور چڑھ جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ کامیابی کا جو ہے اس بیت میں حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں آپ فرما رہے ہیں ایہو نفس ساڈا بیلی، یہاں نفس مطمئنہ ہے آپ کا، آپ سمجھ گئے نفس مطمئنہ کو، نور پہ نور چڑھ گیا، روح غالب آ گئی، کھاتے بھی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، دے دو، کھانا ضروری ہے، شریعت میں حکم ہے۔ حضرت باجد بستامی نے کہا تھا خدا کی قسم اگر مجھے حضور کی شریعت کا پاس نہ ہو اور ادب نہ ہو تو میں کھانا نہ کھاؤں۔ تو کھانا بھی کھاتا ہے، مال کی اس کے دل میں کوئی محبت نہیں، لاکھوں کروڑوں ہوں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی غرور نہیں، کوئی فقر نہیں، اسے دنیا میں مشہوری سے بھی دلچسپی نہیں، وہ کسی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت سخی سلطان بہو نے فرمایا بو کستوری دی چھپ دی نہیں، دے رکھیے سہ پلے ہو، کستوری کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، خواہ لاکھ چھپا کر رکھیں اسے۔
ਇਹੋ ਨਫਸ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ हो। ये नफ्स जो है ना, नफ्स मुतमिन्ना हमारा हो चुका है, हमारा जिस्म नूर हो चुका है, हमारा बेली यानी कि नूर हो चुका है, ये अब हमें गुमराह नहीं कर सकता। नफ्स मुतमिन्ना पे पहुँच पे नफ्स इंसान को शैतान भी गुमराह नहीं कर सकता, करीब ही नहीं आता नफ्स मुतमिन्ना वाले के। ज़हद आलम आन नवाए, ज़ारी इल्म हासिल किया होता ना, ज़हद ज़ोद और रियाजत करने वाले रात और दिन को जाकर ज़ोद और रियाजत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आलम आन नवाए, गिर पड़े, झुक गए, गिर गए, इसका मतलब जो लफ्जी मैना है ना, आन नवाए, झुक गए, गिर गए, गुमराह हो गए। जैसे ही मालो दौलत देखा, दुनिया देखी, शोहरत देखी, गुमराह हो गए। दुनिया के उद्योग हासिल करने के लिए, दुनिया के हासिल करने टुकड़े वेखे थिद्दा, समझ गए ना। ये आजकल के बच्चों को नहीं वेखे थिद्दा टुकड़ा की हुंदा। जो कोई इसकी करे सवारी, जो नफ्स पे सवार हो जाए, जिसका नफ्स मुतमइन्ना हो, उस नाम अल्लाह दा लिद्दा हो, वो अल्लाह के नाम के सिवा किसी के पीछे नहीं जाता, या अल्लाह के सिवा किसी के पीछे नहीं जाता। अल्लाह के सिवा किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता, सिवाय अल्लाह के उसी के दिल में किसी की मोहब्बत नहीं होती। राह फकर दा मुश्किल बाहू, घर माँ ना सीरा रिद्दा हो। फ़कर का रास्ता बहुत मुश्किल है, ये माँ का घर में पकाया हुआ हलवा नहीं है जो आसानी से खा लिया जाए। समझ आ गई जी? कोई इसमें आपने पूछना हो?